دوستوں گل کو ایمر کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے گل اپنا فیصلہ طے کرتی ہے کہ اب مجھے یہاں پہ ہرگز نہیں رہنا ہوگا۔ گل اپنا سامان پیک کرتی ہے، ایمر اور بشرا کو بنا بتائے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر بشرا نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ گل کہاں پہ ہے۔ وہاں پر نوکرانی بشرا کو بولتی ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور اس نے بولا ہے کہ میں اب کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہاں پہ ایمر آتا ہے اور بولتا ہے وہاں گل کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے بشرا بولتی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے اور اس نے جس طرح نفیس کو تڑپایا تھا اپنے بچے کے لیے، اب وہ تمہیں اپنے بچے کے لیے تڑپائے گی اور گل کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بشرا کی یہ بات سنتے ہوئے وہاں سے ایمر غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ صدیق آتا ہے اور بشرا کو بولتا ہے بشرا یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہاں پر بشرا صدیق کو بولتی ہے گل نے سارا گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے، بلکہ اب تو اس نے حد ہی کر دی، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بشرا جو کچھ بھی ہو لیکن گل تمہارے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، جو کچھ بھی خامیاں ہیں تمہاری اپنے اولاد میں ہیں اور تمہیں یہ حقیقت جاننی ہوگی۔ بشرا پریشان ہو جاتی ہے اور بولتی ہے صدیق یہ سب کچھ تم کیا بول رہے ہو؟ وہاں پر صدیق بولتا ہے تم دونوں ماں بیٹے کو اپنی غلطی تسلیم کر دینی چاہیے، تمہیں گل کے پاس جانا ہوگا اور اسے منانا ہوگا، اسے واپس اس گھر میں لانا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر بشرا کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور ایمر کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے بولتا اب تم گل اور اپنے بیچ کوئی بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرو گے۔ وہاں پر ایمر بولتا ہے ماں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہاں پر بشرا بولتی ہے ایمر تو پھر یہ ساری باتیں ختم کرو، تم میرے ساتھ چلو، ہم گل کو گھر لے کے آئیں۔ پھر دوستو بشرا اور ایمر نعمان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر نعمان اور سریا ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نعمان بشرا کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے آپ کا یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر ایمر بولتا ہے ہم گل کو لینے آئے ہیں۔ وہاں پر سریا جاتی اور گل کو بلا کر آتی ہے۔ جب گل آتی ہے بشرا اور ایمر کے پاس، وہاں پر بشرا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور گل کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے بولتی ہے گل جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور جو کچھ بھی میری طرف سے تمہیں تکلیف آئی ہے گل مجھے معاف کر دینا، بلکہ اب میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو۔ ایمر وہاں پر آتا ہے اور گل کو بولتا ہے گل تم ریڈی ہو جاؤ۔ وہاں پر ایمر گل کو بولتا ہے اب ہم ایک ساتھ رہیں گے، حسوی، اسد اور میں اور تم۔ وہاں پر گل راضی ہو جاتی ہے ایمر اور بشرا کے ساتھ جانے کے لیے۔ وہاں پر ایمر، بشرا اور گل بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر بشرا کو کال آتی ہے نوشی کی فرینڈ کی۔ وہاں پر وہ آنٹی میں نے سنا ہے کہ آپ نے نوشی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر بشرا حیران رہ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے ہم نے نوشی کو گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ وہ ہم سے خود بھاگ کے چلی گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر نوشی کی فرینڈ بولتی ہے وہ تو مجھے ایسے بول رہی تھی، اب وہ کسی پناہ گاہ میں رہ رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر بشرا نوشی کی فرینڈ سے اس جگہ کا ایڈریس لیتی ہے۔ پھر دوستو بشرا، ایمر اور گل نوشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نوشی جیسے ہی بشرا اور ایمر کو دیکھتی ہے وہ بے حد شرمندہ ہو جاتی ہے اور ان کے پاس آتی ہے اور نوشی گل کو بولتی ہے گل مجھے معاف کر دینا، بلکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا، ایمر میں نے بھی تمہارا دل دکھایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اور بشرا کو بولتی ہے میں آپ سے معافی مانگ ہی نہیں سکتی، بلکہ میں آپ کی ساری قصوروار ہوں اور میں دھوکے میں آ گئی، جس کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر بشرا نوشی کو گلے لگا لیتی ہے اور بولتی ہے آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گی اور نوشی تم دیکھنا میں تمہاری کسی اچھے خاندان میں شادی کراؤں گی۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر نوشی بے حد خوش ہو جاتی اور دوستو اسی طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔